الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ قرآن اور حدیث کی صحیح معنی میں تشریح اور وضاحت اور اس سے ملنے والے اسباق ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جاننے والے ہیں، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو علم والا ہے اور جو جاہل ہے وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس آیت کریمہ میں علم والے اور بغیر علم والے ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو پڑھی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذہب اس دنیا میں رائج ہیں، مسلمان کے علاوہ، چاہے وہ عیسائیوں کا گروہ ہو یا یہودیوں کا طبقہ ہو یا پھر وہ مشرکین ہو جو اللہ کے علاوہ کئی لوگوں کو خدا مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان تمام مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کریں اور پڑھ کر دیکھیں کہ ان کا مذہب انہیں کیا سکھاتا ہے، ان کا مذہب انہیں کیا بتاتا ہے، ان کا مذہب زندگی گزارنے کے طور طریقے کس حد تک ان کو بتاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ابھی پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مذاہب اپنے ماننے والوں کی رہنمائی مکمل طور پر نہیں کرتے. جو لوگ عیسائی اور یہودی ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان کا بھی اللہ تبارک و تعالی پر ایمان ہے. آسمان سے کتاب ان کے یہاں بھی بھیجی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا، کتابوں میں تبدیلی کر دی، تو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ قرار دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہودی اور عیسائی یہ دونوں طبقے مراد ہیں. تو
تو اس اعتبار سے وہ لوگ ابھی جس مذہب پر ہیں وہ آسمانی نہیں ہے۔ جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جو کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں لے کر آئے تھے، وہ آسمانی کتاب تھی، وہ مذہب سچا تھا، وہ مذہب حق تھا۔ لیکن ابھی یہ لوگ جس مذہب پر ہے وہ ان کے نبیوں کا لایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اب اس دنیا میں ان الدین، یقیناً دین اگر کوئی ہے عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے، اور اسلام ہی پر انسانوں کی کامیابی ہے۔ اسلام پر چلنے ہی میں انسان کو کامیابی اور کامرانی ملنے والی۔ اسلام پر انسان چلے گا، اسلام کو فالو کرے گا، اسلام کو اپنائے گا، اسلامی طور طریقے اپنی زندگی میں لائے گا، تو وہ کامیابی کے راستے پر چلے گا۔ اللہ اس کو جنت دیں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے، دنیا کے مقابلے میں جنت میں بڑی بڑی نعمتیں عطا کریں گے۔ ایسی نہریں ہوں گی شراب کی، ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی، ایسی نہریں ہوں گی شہد کی، ایسی نہریں ہوں گی پانی کی، جس کا تصور بھی انسان یہاں دنیا میں کر نہیں سکتا۔ یہ سب چیزیں اسلام پر چلنے میں، اسلام کو فالو کرنے میں، اسلام پر زندگی گزارنے پر ملنے والی ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب گمراہ ہیں، سب جہنم میں جانے والے ہیں، سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سب جہنم میں چلیں گے۔ جتنے مذاہب ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا بتائے، اچھا بنائے، اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرے، جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہوگا، اس کا کوئی مذہب بھی قبول نہیں ہوگا۔ کوئی مذہب اس کا ہے ہی نہیں قابل قبول۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ کامیابی اسلام پر ہے، اسلام پر جو چلیں گے ان کے لیے کامیابی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہندو مذہب بہت پرانا ہے، جیسے بدھ مذہب بہت پرانا ہے، کئی مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کا بھی ایک مذہب ہے، اب وہ 1400 سال پرانا ہو گیا ہے۔ اب اس مذہب پر چلنے میں، اس اسلام پر عمل کرنے میں کامیابی نہیں، بلکہ آج ہمیں زمانے کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے، زمانے کے چال ڈھال کے ساتھ اپنی چال ڈھال بنا کر چلنا ہے، زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملا کر چلنا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سائنس کے نام پر، تعلیم کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں تعلیم سے روکتا ہے، تمہارا مذہب تمہیں ترقی سے روکتا ہے، تمہارا مذہب تمہیں آزادی سے روکتا ہے، تمہارا مذہب تمہیں یہ کام کرنے سے روکتا ہے، لہذا تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو مذہب کو چھوڑ دو اور ترقی کی راہوں پہ چلو۔ دنیا بن جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جنم میں تم نے پاپ کیے، تم نے گناہ کیا، تم نے جرم کیا، تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، تو تم اگلے جنم میں جانور بن کر پیدا ہوگے، کتے کی شکل میں یا بلی کی شکل میں یا کسی اور مخلوق کی شکل میں تم کو پیدا کیا جائے گا۔ یہ بعض کافروں کا عقیدہ ہے، اور بعضوں نے یہ عقیدہ کر لیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے گناہ کرنا چاہو کر لو، جتنے جرم کرنا چاہو کر لو، جو گناہ کرنا چاہو کر لو، جس اعتبار سے اب معاشرے کو گندا کرنا چاہو کر لو، بے حیائی کرو، چوری کرو، شراب پیو، زنا کرو، خنزیر کا گوشت کھاؤ، جو کرنا ہے کر لو، ہمارے سارے جتنے گناہ ہم کریں گے ان گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا ہی میں مل گئی۔ انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کی طرف سے جو سزا ہو سکتی تھی وہ بھگت لی ہے، اب ہمیں مرنے کے بعد میں کچھ بھی سزا نہیں ملے گی۔
لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، زندگی جیسے گزارو گے موت ویسے آئے گی، موت جیسے آئے گی قبر سے ویسے اٹھائے جائیں گے، قبر سے جیسے اٹھائے جائیں گے وہی حشر میں انجام ہوگا، سوال و جواب کیا جائے گا، ایک ایک رائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، چھوٹے عمل کا حساب لیا جائے گا، بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو دنیا میں انسان نے کیا ہو اور آخرت میں اسے اس کا بدلہ نہ ملے، انعام کی شکل میں ملے گا یا عذاب کی شکل میں ملے گا، لیکن بدلہ ضرور ملے گا۔ تو اصل جو کامیابی دلانے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کامیابی دلانے والا ہے۔ اس اسلام پر چلنے میں کامیابی ہے ہر ایک کی، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، مالدار ہو فقیر ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، گورا ہو کالا ہو، دبلا ہو موٹا ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی کامیابی بس اسلام پر چلنے میں ہے، ہر ایک کی کامیابی اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ چاہے وہ غریب ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والی ہو، روٹی چٹنی کھانے والی ہو، دال کھانے والی ہو، غربت کی زندگی گزارنے والی ہو، چاہے روزانہ 100 روپئے کما کر لانے والا ہو، روزانہ 200 روپئے کما کر لانے والا ہو، بنڈی ڈھکیل کر، ٹھیلا ڈھکیل کر، آٹو چلا کر، کسی بھی چھوٹے موٹے کام کو کر کر، دکان اور بنڈی لگا کر روزانہ کا کما کر کھانے والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اسلام پر چلے گا تو وہ کامیاب ہے۔ اور اسی طرح روزانہ ہزاروں کے کمانے والا ہو، عالیشان گھر میں رہنے والے ہو، سونے اور چاندی سے تجوریاں بھری ہوئی ہو اور مال کی فراوانی ہو، مرغن غذائیں کھاتے ہو، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، الماری میں کپڑے قیمتی سے قیمتی بھرے ہوئے ہیں، اس کی بھی کامیابی اسلام پر چلنے میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام پر صرف غریبوں کو چلنا ہے، مالداروں کو نہیں چلنا ہے، اسلام پر صرف کالوں کو چلنا ہے، گوروں کو نہیں چلنا ہے، اسلام پر صرف مردوں کو چلنا ہے، عورتوں کو نہیں چلنا ہے، اسلام پر صرف شہری لوگوں کو چلنا ہے، گاؤں کے لوگوں کو نہیں چلنا ہے، ایسا نہیں۔ اسلام پر سب کو عمل کرنا ہے، ہر ایک کو عمل کرنا ہے۔ اور اسلام پر عمل کب کریں گے؟ ایمان کے تقاضوں پر کب چلیں گے؟ اسلام کی تعلیمات پر عمل کب کریں گے؟ جنت تک پہنچنے کے راستے کیسے ملیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ جانیں گے تو کر پائیں گے۔ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کیسے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوس جنت میں کیسے ملتا ہے، جنت کیسے ملے گی، جنت میں اعلیٰ مقام کیسے ملے گا، جنت کی نعمتیں کیسے ملے گی، اللہ خوش کیسے ہوں گے، اللہ راضی کیسے ہوں گے، دنیا کیسے کامیاب راستے پر چلے گی، آخرت کیسے ہماری سنورے گی، یہ سب چیزیں جب جانیں گے تو اس وقت میں انسان کو اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ کو راضی کرنا آسان ہوگا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا علم تو حاصل کرنا، اتنا علم تو طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے جتنا علم انسان کی ضرورت ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ علماء نے اس کی تشریح فرمائی، اتنا علم جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو جاننے والے ہیں اور نہیں جاننے والے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے ایک آدمی ہے جس کو نماز پڑھنے کے بارے میں معلومات ہے، ایک آدمی ہے جس کو نماز پڑھنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ ایک بہن ہے جس کو نماز کے فرائض کا پتہ ہے، سنتوں کا پتہ ہے، مستحب کسے کہتے ہیں وہ جانتی ہے، واجب کس کو کہتے ہیں جانتی ہے۔ ایک دوسری بہن ہے کہ جس کو
نہیں پتا. نماز میں فرض کیا ہے نہیں پتا, سنت کیا ہے نہیں پتا, واجب کیا ہے نہیں پتا. کیا یہ دونوں بہنیں برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لہذا معلوم ہوا کہ علم کا طلب کرنا, علم کا جاننا, اتنا علم جتنا کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ہر ایک پر جاننا فرض ہے, ہر ایک پر. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب حافظ بننا ہے, عالم بننا ہے, مفتی بننا ہے, سال ہا سال 8-10 سال لگانا ہے. یہ سب ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو یہ علم کے جاننے کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. علم کے جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا 9 سال کا کورس پڑھ لیا جائے, 8 سال کا کورس پڑھ لیا جائے, 5 سال کا کورس کر لیا جائے, پورا قرآن حفظ کر لیا جائے. یہ تو فرض کفایہ ہے. اگر پوری امت میں چند لوگ حافظ ہو جائیں, چند لوگ عالم بن جائیں, چند لوگ مفتی بن جائیں, تب بھی یہ کافی ہے. لیکن اتنا علم, لیکن اتنا علم جو ہر انسان کی ضرورت ہے, اتنا تو جاننا ہر کسی پر ضروری ہے. جیسے حافظ بننا سب پر ضروری نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے آنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے. ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے, سیکھے قرآن مجید کو پڑھنا. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھ کے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میں اس اسلام کی نعمت کو اور قرآن کی دولت کو لے کر آئے تھے, تو صحابہ کرام قرآن مجید کو ایسے سیکھا کرتے تھے, ایسے انہیں جذبہ تھا قرآن سیکھنے کا, ایسے ان کو شوق تھا قرآن سیکھنے کا, ایسے انہیں محبت تھی قرآن مجید سے. ایک صحابی ابھی کم عمر ہے, لیکن ابھی کم عمر ہے, لیکن حضرات صحابہ ایمان کو سیکھ کر, قرآن کو سیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے تو وہ اپنے علاقے کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے اور آنے والے صحابہ کو روک روک کر پوچھتے تھے کہ آج اللہ کے نبی نے آپ کو کیا سکھایا, آج اللہ کے نبی نے آپ کو کیا بتایا, آج اللہ کے نبی نے آپ کو قرآن کتنا سکھایا, آپ ہم کو بتا دیجئے, آپ مجھ کو سنا دیجئے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کو سن سن کر انہوں نے اتنا قرآن مجید یاد کر لیا تھا کہ جب قرآن مجید کو انہوں نے یاد کیا اور ان کے سارے علاقے کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے آئے, اور جب ایمان لے کر آئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بستی میں نماز کو قائم کرو. تو ان میں سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہمارے علاقے میں جب ہم نماز پڑھائیں تو ہم کس کو اپنا امام بنائیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کو تم سب میں قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اس کو تم اپنا امام بنا دو. اب یہ چلے گئے اپنے گاؤں کو. اب جب گاؤں کو پہنچے, وہاں پر دیکھا تو سارے ایمان لانے والے بڑے بڑے لوگوں میں سب سے کم عمر کا جو بچہ تھا وہ بچہ تھا جسے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. تو اب اسی بچے کو حافظ قرآن, اسی بچے کو امام بنایا گیا. قرآن مجید کے یاد ہونے کی سبب سے, قرآن مجید کے پڑھنے آنے کے سبب سے ایسا ذوق تھا صحابہ کو قرآن سیکھنے کا. یہ تو مردوں کا حال, اور امت کی عورتوں کا حال یہ ہوتا تھا دین کو سیکھنے کے بارے میں, علم کو سیکھنے کے بارے میں, معلومات کرنے کے بارے میں کہ نبی سے دین ہم کو کیا ملا ہے, ہم اس کو سیکھیں. یہ طلب امت کی عورتوں میں ایسے ہوا کرتی تھی کہ ایک اللہ کی بندی کے شوہر ان کے گھر کو آئے, رات کا وقت ہے, شوہر نے کہا کہ بیوی صاحبہ کھانا نکالیے, بھوک لگ رہی ہے. بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا نکال رہی ہوں. اب وہ فریش ہوئے اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ کیا ہوا, کھانا کہاں ہے؟ تو بیوی نے کھانا نہیں نکالا. بیوی کہنے لگی مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. شوہر کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی, میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا, لیکن پہلے کھانا تو نکال دو, مجھے بڑی بھوک لگی ہے. بیوی کہنے لگی آپ کے کھانا کھانے سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بتاؤ تو صحیح کیا سوال ہے. تو بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو دین سکھایا ہے مسجد میں, آپ جو دین سیکھ کر آئے, آپ جو قرآن سیکھ کر آئے, وہ مجھے بھی سکھا دیجئے. اس صحابی نے کہا اللہ کی بندی تم یہ سوال تو کھانے کے بعد بھی پوچھ سکتی تھی. تو کہنے لگی کہ دیکھیے
دیکھیے آپ کے کھانا کھانے تک جتنا وقت لگے گا، اگر اتنے وقت میں میں اللہ کو پیاری ہو گئی تو جو دین آپ نبی سے سیکھ کر آئے ہیں اس دین کے سیکھنے کی نعمت سے محروم ہو کر میں اللہ کے بعد چلی جاؤں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے وہ دین سیکھ لو جو دین آپ کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ یہ ذوق، یہ شوق صحابہ میں، صحابیات میں، تابعین میں، تابعات میں کب؟ جب انہوں نے اس دین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تو یہ حال ان کا بنا تھا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر دین پر چلنے کا جذبہ کتنا ہے۔ جب دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر دین جاننے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں تو پھر دین جاننے کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ جب امت کی عورتوں میں دین کو جاننے کا جذبہ پیدا ہوا تھا دین پر عمل کرنے کے جذبے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کا حال یہ بن گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ علم کی پیاسی بنا کے رکھا کرتی تھی۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا علم حاصل کیا، ایسا اپنے آپ کو علم کا طلبگار بنایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کو جتنا علم پہنچا ہے آدھا علم تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ حافظ قرآن تھی، وہ عالمہ تھی حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد صحابہ علم کے طلب میں آیا کرتے تھے سوال کرنے کے لیے۔ یہ حال تھا اللہ کے نبی کی امت کی عورتوں کا، آپ کی ازواج کا، آپ کی صحابیات کا، آپ کے صحابیات کے بعد آنے والے زمانے کی عورتوں کا۔ ہم کتنے واقعات سنتے ہیں حضرات اولیاء کے، حضرات صحابہ کے، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تقریباً اب 1000 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس دنیا سے پردہ فرما کر ان کی والدہ کو جب شوق پیدا ہوا اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنے کا، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا، دین پر چلنے کا، تو انہوں نے خود اپنے آپ کو دین کا پابند بنایا۔ اور جب ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ دین کا علم ان کو اتنا آ گیا جس سے وہ ضروریات زندگی کو پورا کر سکتی تھی، تو اب انہیں شوق پیدا ہوا اپنے بیٹے کو دین سکھانے کا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کم عمری میں بیٹے کے کہنے پر، باوجود اکیلے ہونے کے، باپ کے سر پر سایہ نہ ہونے کے، اپنے بیٹے کو اکیلے کشتی میں سفر کرنے کی اجازت دے دی اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی جب تک دین کا علم حاصل نہیں کریں گے دین پر عمل کرنا آسان نہیں۔ اور ہوگا کیا؟ اگر دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو بجائے دین پر چلنے کے گمراہی زندگیوں میں آئے گی۔ علم کے بغیر عمل گمراہی کو لاتا ہے، علم کے ساتھ عمل ہدایت کو لاتا ہے۔ کہ آج کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہہ دیا جائے بولے کہ ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو سب معلوم ہے، اور سب معلوم ہے، سب معلوم ہے کہہ کر گمراہی میں جاتے جا رہے ہیں۔ پچھلے 35 سال سے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن نماز میں کتنے فرض ہے کتنوں کو پتا ہے؟ نماز میں فرض کتنے ہیں؟ نماز میں واجب کتنے ہیں؟ نماز میں سنتیں کتنی ہیں؟ نماز میں مستحبات کتنے ہیں؟ فرض کس کو کہتے ہیں؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام کون سے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ وہ کام کون سے ہیں جو اگر نماز میں کریں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ وہ کام کون سے ہیں کہ اگر نماز میں وہ کریں گے تو نماز مکمل نہیں ہوتی؟ رکوع چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ رکوع صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ قرات صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ رکعت میں قرات میں کوئی چھوٹا سا حصہ چھوٹ جائے آیت کا تو کیا ہوگا؟ اگر آیت کو غلط پڑھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر ایسی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اگر ایسی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ سجدہ صحیح نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سجدے کے درمیان بیٹھنے کا مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تسبیح اگر چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے سینکڑوں مسائل ہیں نماز کے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور زبان پر یہ نعرہ لگا ہے کہ مجھے سب پتا ہے۔
یہی ہے مجھے سب پتا، اسی نے آج امت کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ پچھلے 35 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک نماز بھی قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور خوش ہے کہ مجھے نماز پڑھنے آتا ہے۔ نماز کسی کو بتائی، کسی عالمہ کو، کسی نیک متقی پرہیزگار اللہ کی بندی کو جس نے نماز سیکھی ہو اپنے ابا جان سے، جن کے ابا جان عالم تھے، جن کے ابا جان اللہ کے ولی تھے، جن کے ابا جان نماز سیکھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی تھی، انہوں نے اپنے استاد سے سیکھی تھی، ان کی بیٹی نے اپنے ابا سے سیکھی اور بہن نے جا کر ان سے سیکھی نماز۔ ہے کوئی ایسی نماز سیکھنے والی؟ کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، کتنوں کو پتا ہے؟ لیکن ان اللہ کی بندیوں کو جب اللہ کے دین کے جاننے کا شوق پیدا ہو گیا تو خود تو جانتی تھی، خود تو پڑھتی تھی، اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنے اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو مقام جبرائیل امین کو فرشتوں میں ہے وہی مقام بایزید بستامی کو ولیوں میں حاصل ہے۔ ایسی بڑی شخصیت گزری ہے، لیکن ان کے والد گزر چکے تھے۔ ان کی والدہ کو احساس ستاتا تھا کہ میرے بیٹے کو وہ علم نبوت کے چشمے سے سیراب کروں، میرے بیٹے کو اپنے محبوب نبی کے علم کی پیاس سے میں سیراب کروں پانی سے اور اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھاؤں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ دلوایا اور وہ مدرسے میں چلے گئے پڑھنے کے لیے۔ استاد سے کہا کہ استاد جی میرا بچہ آپ کے پاس رہے گا تو کچھ پڑھ پائے گا، میرے پاس آئے گا تو میری محبت اور میری ممتا میں رہ کر شاید اس کے پڑھنے میں کوئی خلل آ جائے، لہذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب تک میں نہ کہوں آپ میرے بیٹے کو میرے پاس نہ بھیجنا۔ کچھ دن گزرے، بیٹے کو امی کی یاد ستانے لگی، امی کی گود ستانے لگی، امی کے ہاتھوں کا کھانا ستانے لگا، امی کی محبت بھری باتیں ستانے لگی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، اپنے مدرسے میں، اپنے مکتب میں، اپنے استاد کی نگرانی میں اپنے امی کو یاد کر کے روتا، اپنے امی کی یاد میں بے چین و بے قرار ہوتا۔ ایک دن استاد سے کہا کہ استاد جی میں چاہتا ہوں کہ اپنے امی سے ملاقات کر کے آؤں، اپنے امی سے مل کر آؤں۔ استاد نے سوچا امی سے وعدہ کیا ہے کہ بچے کو بھیجوں گا نہیں، اور بچہ کہتا ہے کہ مجھے بھیج دو، اگر نہیں بھیجوں گا تو بچہ ناراض ہو جائے گا، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، بھیج دوں گا تو ماں سے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ استاد نے ایک تدبیر سوچی کہ دیکھو بیٹا میں تمہیں بھیج تو دوں گا لیکن یہ جو سبق ہے تم مجھے شام تک یاد کر کے سنا دینا۔ تقریباً 4-8 دن کا جو سبق ہو سکتا تھا وہ سبق اتنا زیادہ کہ استاد کو یقین تھا کہ اتنا سبق تو شام تک یہ یاد کر ہی نہیں پائے گا، اور سبق یاد نہ کرنے کے نتیجے میں کہوں گا کہ تم نے سبق یاد نہیں کیا اس لیے میں نے تمہیں گھر کو نہیں بھیجا۔ استاد نے سبق دے دیا، اب بچے نے سبق کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا جو سبق مجھے استاد نے دیا ہے یہ سبق تو میں یاد نہیں کر سکتا، میرے بس میں یاد کرنا نہیں ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرے اللہ آپ کے پاس تو وہ طاقت ہے کہ آپ مجھے یہ سبق یاد دلا سکتے ہیں۔ شام تک آپ مجھے یہ سبق یاد دلا دیں اور مجھے اپنے امی کے بعد جانے کا موقع دے دیں۔ اللہ سے بچے نے دعا کی، اللہ نے بچے کی دعا کو قبول کیا۔ ابھی وہ وقت ہوا نہیں جسے استاد نے بتایا تھا کہ اس وقت تک یاد کرنا۔ استاد جی سے کہنے لگا کہ استاد جی مجھے یہ سبق یاد ہو گیا۔ استاد بڑے پریشان، اپنے شاگرد کی باتوں پہ یقین نہ آیا، پوچھا کہ چلو سناؤ۔ جب سنا تو کوئی غلطی نہیں، پورا سبق یاد تھا۔ اب وعدے کے مطابق استاد کو چھوڑنا پڑا۔ اب وہ بچہ مکتب سے اور مدرسے سے نکلا اور بڑے خوشی میں، بڑے مگن میں اچھلتا کودتا، اپنے آپ کے خیالات میں، اپنے آپ کو خیالات میں گھماتے ہوئے امی کے پاس جاؤں گا، امی کے ہاتھ کا گرم گرم کھانا کھاؤں گا، امی کے گود میں سر رکھ کے سو جاؤں گا، امی مجھے پیار کرے گی، امی مجھے لاڑ کرے گی، یہ سب کچھ سوچتے ہوئے بڑے خوشی کے ساتھ میں گھر پہ پہنچا۔ اور جب گھر پہ دستک لگائی تو اندر سے پوچھا کہ کون ہے، باہر سے آواز دی کہ بایزید ہے۔ ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا بایزید آیا ہے، اگر میں نے آج دروازہ کھول دیا تو اسے آنے کی عادت پڑ جائے گی اور اس کے تعلیم میں خلل پیدا ہوگا، میں اسے دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اندر سے ماں نے گرجدار آواز میں کہا کہ کون بایزید ہے؟ تو بچے نے کہا کہ امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو ماں نے کہا ایک میرا بایزید تھا
جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، میں اس کے علاوہ کسی بایزید کو نہیں جانتی۔ اب بچہ وہاں سے لوٹا، اسے وہ سمجھ گیا کہ امی اندر بلانا نہیں چاہتی، آنکھوں سے ڈبڈباتے ہوئے آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ سارا منظر جو جاتے وقت میں اپنے امی سے ملنے کے لیے بچہ سوچ کر جا رہا تھا کہ امی کھانا کھلائے گی، امی فلاں کرے گی، امی فلاں کرے گی، اب واپس مکتب کو گیا، استاد کے سامنے پوری روداد سنائی۔ کافی دن گزر گئے، مدرسے میں رہا، یہاں ماں نے بچے کی جدائی کو برداشت کیا تعلیم کے لیے، یہاں بچے نے ماں کی جدائی کو برداشت کیا تعلیم کے لیے۔ ماں بیٹے کے درمیان تعلیم بنی ہوئی تھی رکاوٹ، لیکن ماں نے بھی اس رکاوٹ کو برداشت کیا کیونکہ یہ رکاوٹ ان کے بیٹے کی عزتوں کے فیصلے کرنے والی تھی۔ بیٹے نے بھی اس کو برداشت کیا۔ پھر ایک دن آیا، استاد نے بایزید کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ بایزید، بلا کر بایزید بستامی کو گلے سے لگایا اور اپنے سر کا عمامہ ان کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ بایزید جاؤ، آج تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہ بایزید بستامی اپنے گھر کو پہنچے تو ماں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ماں نے سینے سے لگایا، اپنے بیٹے کے دیکھ کر خوش ہو گئی اور اپنے بیٹے کے آنے پر شکرانے کے طور پر سجدے میں گر گئی اور کھانا بنایا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا اپنے بیٹے کو کھلایا اور اس کے بعد کہنے لگی، بیٹا جس مقصد سے تیری ماں نے تجھے بھیجا تھا اپنے استاد کے پاس، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ آج ولایت کے نور کو میں تیرے پیشانی میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ہچکی لی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لیکن امت کو ایک عظیم ولی، ایک عظیم عالم امت کو عطا کر کے چلی گئی۔ ایسی ہوتی تھی اللہ کی بندیاں اور امت کی مائیں، جسے اپنے بچوں کے دین کی فکر ہوتی تھی، وہ انہیں ایسے علم سکھایا کرتی تھی۔ یہ ہوتا تھا میری بہنوں۔ اور آج کا ہم جائزہ لے کے دیکھ لے، ایک زمانے کی وہ عورتیں، وہ صحابہ، وہ صحابیات، وہ اللہ کے ولی، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بچیاں، ان کے گھر کی عورتیں، انہیں دین سیکھنے میں، دین حاصل کرنے میں، علم کی طلب میں، علم کو معلوم کرنے میں، علم کے سیکھنے میں، علم کے حصول میں جو تڑپ، جو بے چینی، جو بے قراری، جو ٹینشن ان کو ستاتی تھی، وہ تمام کی تمام اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ انہیں سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، اور آج کچھ بھی پتا نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اکڑ کر رہتے ہیں کہ ہمیں سب پتا ہے۔ انہیں دین کا ایک بہت بڑا حصہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ ڈرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو علم کا طلبگار، ہمیشہ اپنے آپ کو دین سیکھنے کا پیاسا بنائے رکھتے تھے۔ اور آج ہمیں کچھ نہیں پتا ہونے کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑی عالمہ اور سب سے بڑا علامہ سمجھ بیٹھے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو غسل فرض کب ہوتا ہے یہ مسائل معلوم نہیں ہے۔ غسل فرض کن وجوہات سے ہوتا ہے، کہ وہ کیا اسباب ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے، وہ کیا ریزنز ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، اور فرض غسل کا طریقہ کیا ہے، سنت غسل کا طریقہ کیا ہے، مستحب غسل کا طریقہ کیا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو یہ نہیں جانتی، سالوں سے زندگی گزاری جا رہی ہے، لیکن غسل فرض کب ہوتا ہے یہ تک نہیں پتا، اور فرض غسل میں کتنی احتیاط کے ساتھ غسل کرنا ہے یہ نہیں پتا۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت کے سر پر جو بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی جو جڑ ہوتی ہے، اگر غسل فرض ہو چکا ہے اور بالوں کی جڑ تک اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو بالوں کی محبت میں، جو بالوں کے بگڑنے کی فکر میں، جو بالوں کی مانگ کے خراب ہونے کے ڈر سے، جو بالوں کے نکھار کے اجڑ جانے کے خوف سے غسل کے موقع پر بالوں کو ایسا نہیں دھوتے جیسے دھونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بال خراب ہو جائیں گے، فیشن خراب ہو جائے گا، لوشن خراب ہو جائے گا، مانگ نہیں نکلے گی۔ حالانکہ غسل فرض ہوگا تو بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے، نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔
کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پر پالش لگا ہوتا ہے. غسل فرض ہو گیا. اگر وہ پالش لگا ہوا ہے اور غسل کیا گیا, پانی نہیں پہنچے گا, اور اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, نوافل چل رہی ہے, ذکر و اذکار چل رہے ہیں, تسبیحات چل رہی ہے, حال یہ ہے کہ یہ عورت ابھی ناپاک ہے کیونکہ اس کا غسل ہوا ہی نہیں, پانی پہنچا ہی نہیں ہاتھ کی انگلیوں میں. فرض غسل میں جسم کے ایک حصے کا اتنی مقدار میں سوکھا رہ جانا کہ بال کے برابر وہ جگہ ہو. اگر بال کے برابر جسم کا حصہ بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا. نیل پالش لگا ہوا ہے اور پانی نہیں پہنچ رہا ہے, بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے. کتنی بہنیں ہیں جو فرض غسل کا طریقہ جانتی ہے, جنہوں نے سیکھا ہے کسی سے کہ غسل فرض ہو جائے تو کیسے غسل کرنا ہے, حدیث کی روشنی میں, صحابیات کے عمل کی روشنی میں, کسی اللہ کی بندی سے, کسی عالمہ سے, کسی دین پر چلنے والی بہن سے جس کے بعد صحیح علم ہو, اس نے اپنے کسی استاد سے, کسی مستند, کسی اتھینٹک استاد سے سیکھا ہو. کتنی بہنیں ہیں جو یہ جانتی ہے, بس چل رہی ہے زندگی, ٹائم ہی نہیں ہے معلوم کرنے کے لیے. فرض غسل کا طریقہ نہیں پتا. اور کتنی بچیاں, کتنی بہنیں آج معاشرے میں اور سماج میں ایسی پائی جا سکتی ہیں کہ جن کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتا. عالمہ معلمات ہیں, عالمہ خاندان میں عورتیں ہیں, بستی میں عالمہ بچیاں ہیں, لیکن کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو اس بات کی فکر ستاتی ہے کہ ہم ان عالمہ لڑکیوں سے, ان عالمہ بچیوں سے, ان معلمات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور معلوم کریں کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کیا ہیں. کتنوں کو فکر ہوتی ہے؟ بس چل رہا ہے, جو مسئلہ آ گیا کسی کو پوچھ لیے خاندان میں, معلوم رہو یا معلوم نہ رہو, کیا بھی رہو کیسا بھی رہو, انہوں بتا دیے, اس کے اوپر ہی عمل چل رہا. میری عزیز بہنوں, اگر جہالت ہوگی تو جہالت کے ساتھ کیا جانے والا عمل ثواب نہیں دلائے گا, ثواب نہیں دلائے گا. علم ضروری ہے, پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم ضروری ہے. غسل کے فرض کب ہونے کا جو وقت ہے, جو علامات ہیں, اس کا علم ضروری ہے. فرض غسل کے طریقے کا علم ضروری ہے. غسل کے جو فرائض ہیں اس کا علم ضروری. اسی طرح نماز کے بارے میں نے بھی کہا, نماز کے بارے میں کیا مسئلہ ہے, نماز کی فرضیت, نماز میں کیا شرائط ہیں, کیا شرطیں ہیں جس کے پائے گئے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں, واجبات کے, رکوع کرنا ہے فرض ہے, سجدہ کرنا ہے فرض ہے, قرات کرنا ہے واجب ہے, فرض ہے, اتنی قرات کرنا ہے کم سے کم کہ 3 آیتوں کے بقدر ہو. یہ چیزیں بنیادی, تسبیح پڑھنا ہے, درود پڑھنا ہے, اتحیات پڑھنا ہے, رکوع میں جانا ہے, رکوع سے اٹھنا ہے, سجدے میں جانا ہے, سجدے سے اٹھنا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی کیا ویلیو ہے نماز میں, کتنی بہنوں کو پتا ہے. اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے عورتوں کی زندگی سے متعلق, نکاح کا مسئلہ. کہ نکاح کا وقت آ جاتا ہے, لڑکیوں کو کتنے ماں باپ ہیں جو شوہر کا مقام, شوہر کی حیثیت, شوہر کی عظمت, شوہر کی ویلیو, شوہر کی عظمت بتلاتے ہیں. کیا مقام ہے شوہر کا, کیا حیثیت ہے شوہر کی, ایک بیوی کے اوپر شوہر کے کیا کیا حق ہیں, کون بتائیں گے؟ بچی جانے گی تو اس کو پورا کر سکے گی, اور جاننے کے لیے بتانے والے ضروری ہے, اور بتانے والوں کے پاس جا کر سیکھنا ضروری ہے. یہ علم کی اہمیت ہے.
اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج لڑکی کو سجانے پر، سنوارنے پر، بنانے پر، تیار کرنے پر، نکھارنے پر، ہر چیز پر محنت کی جا رہی ہے، لیکن شوہر کے مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو، حیثیت کو سمجھانے پر ویسی فکر نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کو نام سے بلا رہی، نکاح کے بعد لڑکیاں شوہر کا مقام نہیں سمجھ پا رہی، نکاح کے بعد لڑکیاں شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی، نکاح کے بعد لڑکیاں شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر رہی، نکاح کے بعد لڑکیاں شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی، نکاح کے بعد لڑکیاں شوہر کے ساتھ جھگڑا کر رہی۔ وجہ یہ ہے کہ شوہر کے متعلق جو ضروری علم اس لڑکی کو جاننا فرض تھا، وہ علم ان کے ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ سکھانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں میں جھگڑے، ماں باپ کے درمیان، ساس سسر کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، نندوں اور بھاوجوں کے درمیان، دیورانیوں اور جٹھانیوں کے درمیان آج جو چخپخ ہیں اور لڑائی جھگڑے سے آج عدالتیں بھری پڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ضروری علم تھا وہ نہیں پتا ہے، نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ماں باپ کا حق ہے بچوں کو بتانا جو ضروری ہے، جس کے ادا کیے بغیر اللہ کے یہاں ہم ہٹ نہیں سکتے، اللہ کے دربار سے ہمارا فیصلہ ہو نہیں سکتا، وہ ضروری علم جاننا ضروری۔ کتنے لوگ بتا رہے ہیں، کچھ پتا ہی نہیں بچوں کو ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ آج تو بس ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اور دنیاوی ایجوکیشن دلانے پر تلے ہیں۔ بالکل دلانا چاہیے۔ ہم کوئی مدرسہ، کوئی عالم، اسلام، اہل اسلام، علماء، مفتیان کرام، دارالافتائیں، کوئی بھی کسی بھی بچے کو انگریزی اسکول کے پڑھانے سے، انگریزی تعلیم کے دلوانے سے، انگلش کے پڑھانے سے، سائنس کے سکھانے سے کوئی نہیں روکتا، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ انگریزی لائن میں اگر پڑھے تو جہاں وہ ایک طرف ڈاکٹر ہو، جہاں وہ ایک طرف انجینئر ہو، جہاں وہ ایک طرف جج ہو، جہاں وہ ایک طرف ایڈوکیٹ ہو، جہاں وہ ایک طرف بہت بڑا سائنسداں ہو، تو وہیں دوسری طرف ڈاکٹر کے ساتھ دیندار ہو، سائنسداں کے ساتھ دیندار ہو، انجینئر کے ساتھ دیندار ہو، جج کے ساتھ دیندار ہو، وکیل کے ساتھ دیندار ہو۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ آج مارکیٹ میں ڈاکٹر تو بہت ہیں لیکن دیندار کہاں ہیں؟ دیندار نہ ہونے کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دواخانوں میں کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں، آپریشنز میں کیسے گھپلے کیے جا رہے ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے باڈی کو رکھ کر کیش کرنے کے لیے انویلیٹر کا سہارا لے کر لاکھوں کروڑوں روپے کا غبن کیا جا رہا، فراڈ کیا جا رہا، کرپشن کیا جا رہا۔ کیسے آج سچائی عدالت کی دہلیز پر بکاؤ بن چکی ہے، کیسے آج سچائی وکیل کے ہاتھ میں بک رہی ہے، اور کیسے جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کے بدلے میں جھوٹ کا سودا کیا جا رہا، دھوکے کا سودا کیا جا رہا۔ آج بازار کیسے کرپشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان لوگوں کو ان کے ماں باپ نے ڈگریاں دلائی، بلکہ اس لیے ڈگریوں کے ساتھ دین نہیں سکھایا۔ دین کا علم ضروری ہے۔ اگر دین کا علم ہوگا تو بڑی سے بڑی تعلیم بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بڑے سے بڑی تہذیب بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر دینی علم ہوگا۔ دینی علم نہیں ہے تو آج ہماری نوجوان نسل اسلام دشمن طاقتوں کی تہذیب کے گن گا رہی ہے، ان کے غلام بنی ہوئی ہے، ان کے بجانے پر ناچ رہی ہے، وہ گھنگرو پہن کر ناچتے ہیں، تو آج ہماری نسلیں بھی ناچ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم نہیں سکھایا جا رہا۔ میری عزیز بہنوں، یہ بنیادی جو علم ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کو پردے کا مسئلہ بتانا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو کیا کیا احکام شریعت کے اس لڑکی پر لاگو ہوتے ہیں، کون بتائے گا؟ ماں باپ کو سکھانا فرض ہے، بچی کو جاننا ضروری ہے کہ کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا ہے۔
یہ بتانا ضروری علم ہے. اگر یہ نہیں جانیں گے، ماں باپ نہیں بتائیں گے یہ فرض علم، یہ ضروری علم، تو کل قیامت میں پکڑ ہوگی. لڑکی کے لیے ایک ہے باپ جس سے پردہ نہیں، بھائی جس سے پردہ نہیں ہے، نکاح ہو جائے تو شوہر جس سے پردہ نہیں ہے، ماں بن جائے تو بیٹا جس سے پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک رشتہ ہے ماموں کا جس سے پردہ نہیں، ایک رشتہ ہے چچا کا جس سے پردہ نہیں. یہ 6 رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے. پردہ نہیں ہونے کا مطلب ان کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پردہ ہے، سب سے پردہ. اور یہ ضروری علم ہے. قرآن مجید میں پردے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے مسائل کو بیان فرمایا ہے. اگر یہ ضروری علم نہیں جانیں گے تو کل قیامت کے دن کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ان 6 مردوں کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں سب سے عورت کو پردہ کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیور سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ دیور تو گھر میں رہنے والا ہے، دیور تو بھائی کا بھائی شوہر کا بھائی ہوتا ہے، دیور تو بھابھی کو ماں سمان سمجھتا ہے. یہ دیور جو بھابھی کو ماں سمان سمجھتا ہے یہ ہندو کلچر ہے جو فلموں کے ذریعے سے مسلم معاشرے میں آ چکا ہے. بھابھی تو ماں سمان ہوتی ہے. بھائی آپ کے ماں سمان سمجھنے سے بھابھی ماں نہیں بن جاتی. آپ بھابھی کو امی تو نہیں بولیں گے، بھابھی تو بھابھی ہے. چاہے آپ انہیں ماں سمان سمجھے، چاہے آپ انہیں بہن سمان سمجھے، نہ وہ آپ کی سگی ماں بنے گی نہ وہ آپ کی سگی بہن بنے گی. بھابھی بھابھی ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ بھائی کا کسی وجہ سے انتقال ہو جائے یا پھر کسی وجہ سے اس کی بیوی سے رشتہ ختم ہو جائے، انتقال ہو کر، یا پھر طلاق ہو جائے یا کوئی اور سبب ہو، بہرحال اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ بھائی اور بھاوج کے درمیان نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا تو دیور بھاوج سے نکاح کر سکتا ہے نکاح. اس بیس پر جب نکاح پاسبل ہے تو پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا ہے. اور ہمارے پاس یہ معاشرے میں رواج ہے کہ دیور سے پردہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ ارے جی دیور تو ہمارا اپنا ہے، اس کے بارے میں کیا غلط سوچا جائے گا. بالکل دیور تو اپنا ہے، اس کے بارے میں نہ مجھے اجازت ہے غلط سوچنے کی، نہ کسی اور کو اجازت ہے غلط سوچنے کی. لیکن میرے اور آپ کی سوچ کی بھی ایک حد ہے جہاں پر میری اور آپ کی سوچ مجبور ہو جاتی ہے ایک حکم کو فالو کرنے کے، اور وہ حکم ہے دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیا بھاوج کو دیور سے پردہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیور تو بھاوج کے لیے موت ہے. موت ہے. موت کا مطلب بہت زیادہ خوفناک ہے. دیور سے تو پردہ کرنا ہی ہے. اب میری اور آپ کی یا کسی اور کی سوچ نہیں چلے گی، سرکار فرماتے ہیں کہ دیور سے پردہ کرنا ہے. تو یہ ضروری علم ہے، اس کا بتانا ہر ماں باپ پر فرض ہے. اسی طرح ان 6 مردوں کے علاوہ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ماموں، چچا، ان 6 کو چھوڑ کر پھوپھا ہے، پھوپھا سے پردہ کرنا ہے. اسی طریقے سے ان 6 کو چھوڑ کر بہن وہی ہے جس کو ہمارے معاشرے کی زبان میں جی جاجی کہا جاتا ہے، ان سے پردہ کرنا فرض ہے. لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے،
آج چونکہ پردے کے ضروری مسائل بچیوں کو نہیں بتائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج لڑکیاں اپنے بہن بھائی کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا کر رہی ہے، اور ان کا بہن بھائی اپنی سالیوں کے لیے برتھ ڈے منا رہا ہے، کیک لا رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہا ہے، اور یہ سب ماں دیکھ کر خاموش بیٹھی ہوئی ہے، یہ سوچ کر کے گھر کے داماد ہے، وہ جو گھر کے داماد ہے وہ آپ کی بڑی بیٹی کے شوہر ہونے کی وجہ سے داماد ہے، چھوٹی بیٹی سے بات کرنے کی اجازت داماد ہونے کی وجہ سے، اگرچہ آپ کا مردہ ضمیر دے دے گا لیکن نبی علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دیتے، نبی اجازت نہیں دیتے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے بڑی بیٹی کے شوہر سے آپ کی چھوٹی بیٹی بات کر سکے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ عید کے موقع پر مہندی کے ڈیزائن ڈال کر سالیہ اپنے بہن بھائی کو لا کے دکھا رہی ہے کہ دیکھو بھائی جان کیسی دکھ رہی میرے ہاتھوں کی مہندی۔ سب خوشیاں اور غم بہن بھائی کے ساتھ بانٹے جا رہے، شیئر کیے جا رہے، جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میری عزیز بہنوں، یہ ضروری علم ہے تو سکھانا بچیوں کو اوپر فرض ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے 2-4 مسئلے بتائے ہیں، نماز کا مسئلہ بتایا، پردے کا مسئلہ بتایا، ایسے ہی میں نے آپ کے سامنے غسل کا مسئلہ بتایا، وضو کا مسئلہ کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ یہ چند باتیں ہیں، ورنہ ایک لمبی فہرست ہے جو ضروری علم ہے۔ ضروری علم صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا نہیں ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز کا ادا کر لینا مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ضروری علم کا مطلب زندگی کے ہر شعبے میں جو ضروری ہے علم اس کا جاننا، یہ مطلب ہے۔ جو ضرورت ایک مرد کو، ایک عورت کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ پڑ سکتی ہے، اس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 40 سال گزر گئے، سورہ فاتحہ کا حال کیا ہے؟ جب میں الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتی ہوں تو کتنی غلطیاں مجھے خود اپنا ضمیر بتاتا ہے کہ تم تو غلط پڑھتی ہو، تمہیں 40 سال کی ہو گئی ہو، تم کسی جوان بیٹی کی ماں بن چکی ہو، تمہاری بیٹی کی شادی ہو چکی، تم نانی بن چکی، تم دادی بن چکی، لیکن سورہ فاتحہ تمہارا آج تک تجوید کے ساتھ نہیں ہو سکا ہے، تمہارے سورہ فاتحہ کی غلطیاں ختم نہیں ہوئی، آج تک رکوع صحیح نہیں ہوا، آج تک سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، آج تک فرض وضو کیسے کرتے وہ طریقہ نہیں پتا ہے، 40 سال سے وضو کر رہے ہیں لیکن چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے یہ نہیں پتا، ہاتھ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے یہ نہیں پتا، چہرے کا کون سا حصہ سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا یہ نہیں پتا۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا حال ہے، کیسی چل رہی ہے زندگیاں، ہم کس موڑ پہ جا رہے ہیں، ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں، باریک روشنی میں، دن بھر کے فاقوں کے ساتھ، رات بھر کے بیدار رہنے کے ساتھ، جھوپڑیوں میں رہ کر، کھجور کے چھپڑوں میں رہ کر، اندھیروں میں رہ کر اللہ کے بندوں نے دین کو سیکھا تھا، دین کو حاصل کیا تھا، مشکلوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ۔ آج ہم جس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام بڑے شان سے لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ٹھوکریں کھائی، کئی کلومیٹر کا سفر کر کے وہ جاتے تھے ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، کیسی قربانیاں دی انہوں نے۔ امام مسلم نے کیسی قربانیاں دی، امام احمد بن حنبل نے کیسی قربانیاں دی۔ ایک بڑا دفتر ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں کا، 14 صدیوں میں دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کے بننے کے لیے، اسلام پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں نے ہر قسم کی قربانی کو گوارا کیا، ہر قسم کی قربانی کو، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا،
ہر قسم کی مصیبت کو قبول کیا، لیکن دین کو سیکھنے اور دین کو جاننے اور دین کو پڑھنے اور دین کو سمجھنے میں ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آج ترقی ہو چکی ہے، آج نہ ہمیں اندھیرے کا ڈر ہے، نہ ہمیں آج بھوک کا خوف ہے، نہ آج ہمیں کسی تکلیف کا سامنا ہے، نہ آج کسی مصیبت سے سمجھوتا ہے، نہ آج کسی قربانی کا ہمارے سامنے مطالبہ ہے۔ آج تو الحمدللہ جگہ جگہ دین کا علم سیکھنے کے مراکز موجود ہیں، دین سیکھنے کی جگہ موجود ہے، دین سکھانے والے موجود ہیں۔ نہ آج ہمیں گھر سے سفر کر کے جانے کی ضرورت ہے، نہ آج ہمیں اپنے گھر کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ آج ہمیں اپنوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے، نہ آج ہمیں لمبے سفر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو بستی بستی میں اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کے طلبگاروں کو، اللہ کے دین کے چاہنے والوں کو، اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے لیے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ مراکز قائم کر دیے، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کے ایسے سمندر انڈیلے ہیں کہ آج بستی بستی میں علم کا جاننے والا عالم یا علم کی جاننے والی عالمہ اللہ نے پیدا کر دی۔ کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی سہولتوں کو برداشت، سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھاتے ہوئے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ہمارے اپنے گھر کے شوہر کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، سب کے ساتھ رہ کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہوئے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا کہ جس وقت میں عورتوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے مردوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور عورتیں کرتی تھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار، اپنے ابا کے آنے کا انتظار، اپنے بھیا کے آنے کا انتظار، اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کہ یہ جو سیکھ کے آئیں گے اپنے شیخ کی مجلس سے، اپنے استاد کی مجلس سے، اپنے بزرگ کی مجلس سے ہم ان سے سیکھیں گے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ نے ترقی دی، آج لڑکیاں بھی ماشاءاللہ عالمہ ہیں اور علماء حضرات ہیں اور مدارس کا قیام ہے، گھر کے قریب علاقوں میں ہیں، یہاں پر سیکھنا کتنا آسان ہے۔ میری عزیز بہنوں، یا اس بستی والوں کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے، اس علاقے کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو علم کی طلبگار بنا کر، اپنے آپ کو دین کی متوالی بنا کر، اپنے آپ کو اللہ کی دیوانی بنا کر قرآن اور حدیث کا اور دین کے ضروری علم کے سیکھنے کا ہم بہترین راستہ اس مدرسے کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ کتنی بہنیں ہیں، اپنا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جن کو الحمدللہ بہت کچھ علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا معاشرہ ایسا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اس علاقے میں ایسا ہے کہ جس کو الحمدللہ دین کی اکثر معلومات ہے اور وہ عمل کرنے والی ہے اور دین کی خدمتوں میں صبح شام گزارنے والے ہیں، اللہ کے راستے کی فکریں کرنے والے ہیں، دین کی محنتیں ہوتی ہے گھرانوں میں۔ لیکن جو لوگ اپنے اندر کمی محسوس کرتے ہیں، جن بہنوں کو یہ احساس ستاتا ہے کہ مجھے میری نماز کو صحیح کرنا ہے، مجھے میرے وضو کو صحیح کرنا ہے، مجھے معلومات کرنا ہے کہ صحیح فرض غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، تلاوت قرآن کے آداب کیا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ پردے کے مسائل کیا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے شوہر کے حقوق کیا ہے، مجھے ایک مرتبہ اپنا ریویژن سنا کے دیکھ لوں کسی عالمہ کو کہ ماں باپ کے بارے میں مجھے جو نالج ہے آیا وہ صحیح ہے یا اس میں کچھ غلطیاں ہیں، میرے اپنے علم کے بارے میں جو کچھ مجھے ہر طبقے میں ہر اینگل سے ہے، میں ان عالمات کے سامنے پردے میں رہ کر، ان سے تو پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر بڑے ہی اچھے انداز میں بتاؤں، میں اپنی نماز پڑھ کے بتاؤں، میں اپنا وضو کر کے دکھاؤں، میں رکوع میں جا کے بتاؤں، میں سجدے میں جا کے دکھاؤں کہ دیکھو باجی، دیکھیے باجی میری نماز بتائیے، آپ بتائیے کہ سنت کے مطابق میں سجدہ کر پاتی ہوں یا نہیں، میرا سجدہ دیکھیے، میرا رکوع دیکھیے، میری نماز دیکھیے، میرا وضو دیکھیے، میرا خلال دیکھیے، میرے چہرے کو دھونے کا طریقہ دیکھیے، میرے ہاتھوں کو دھونے کا سلیقہ دیکھیے، یہ سب کچھ اس علاقے کی عورتوں کے کرنے کے لیے سنہرا موقع ہے۔ اس لیے میری عزیز بہنوں، یہاں پر بھی پچھلے 1 سال سے الحمدللہ مدرسے کا نظام
قائم ہو کر وقت گزر چکا ہے، دینی خدمت چل رہی ہے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ کئی لڑکے کئی بچیاں یہاں پر الحمدللہ معتبر مدرسے سے پڑھی ہوئی صاحب تقوی اللہ کی بندیوں سے علم حاصل کر رہی ہے۔ جہاں پر کم عمر لڑکیوں کے لیے انتظام ہے، وہیں پر نوجوان لڑکیوں کے لیے اور عمر رسیدہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر انتظام ہے، اگر کسی جگہ پر انتظام نہ بھی ہو تو عورتیں مطالبہ کریں وہاں کی باجیوں سے، وہاں کی معلمات سے، وہاں جا کر ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ ہمارے لیے بھی ایک وقت متعین کیجیے، ہمارے لیے بھی ایک ٹائم نکالیے، ہمارے لیے بھی ایک گھنٹہ آپ دیجیے، ہم چاہتے ہیں دین کا سیکھنا۔ آپ کسی کو بھی کسی علاقے میں کسی مدرسے کی کسی عالمہ کو آپ نہیں بتا سکتے، آپ اس کے بعد درخواست لے کر گئے ہو اور انہوں نے آپ کی درخواست کو رد کر دیا، کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ انتظار میں ہے یہ علماء، یہ عالمہ بچیاں، ان کی قربانیاں ہیں، اللہ نے ان کو قبول کیا، اللہ ان کو مزید قبول کرے، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے دین کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں جبکہ اپنی کمر کو تھرکانے میں لڑکیاں فخر محسوس کر رہی ہے، یہ قال اللہ اور قال رسول پڑھا کر اپنے آپ کو اللہ کی نیک بندیوں میں شامل کرانا چاہتی ہے، جبکہ آج کے زمانے میں گھنگرو کی چھنکار پر آج بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ یہ نوجوان بچیاں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کے علم نبوت کے چراغ کو ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر نوجوان بہن کے دل میں روشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی ہے۔ ان کا احسان ہے امت کے ان بچیوں کا، امت کے ان بیٹیوں کا، امت کی بقیہ عورتوں پر، جو انہوں نے اپنے علم کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے، آپ تک شیئر کرنے کے لیے اپنے وقت کو لگانے کا ارادہ کیا ہے۔ تو لہٰذا میری عزیز بہنوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس مدرسے کی قدر کریں، اور مدرسے کی قدر یہ ہے کہ یہاں پر جو علم کی شمعیں روشن کی جا رہی ہے، خاص طور پر اپنی نوجوان بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ان باجیوں کے پاس بھیجیں، ان کے پاس سے سیکھنے کے لیے بھیجیں کہ آپ ان کے پاس یہ سیکھیں، یہ سیکھیں، یہ سیکھیں، اور پھر گھر میں آنے کے بعد اپنی بیٹیوں کا جائزہ بھی لیں، ان کی نگرانی بھی کریں، ان سے پوچھ تاچھ بھی کریں، ان کا امتحان بھی لیں، ان کو دیکھیں پریکٹیکلی عمل کروا کر کہ وہ کیسے عمل کر، کیا ان کے اندر بدلاؤ آیا، کیا فرق آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور فرق محسوس کریں گے، اور خود ساتھ میں وہ بہنیں جو اللہ نے جن کو اپنے فضل و کرم سے صاحب اولاد بنایا ہو، جن کی عمریں بھی بڑھ رہی ہو، اگر وہ بھی اپنے اندر کچھ کمی محسوس کرتی ہے تو یہاں پر اس کا بھی انتظام ہے۔ آپ کی دین تک آپ کو پہنچانے کے لیے یہاں پر کئی لوگ انتظار میں ہیں، اللہ کی کئی بندیاں، کئی معلمات، مزید عالمہ بچیاں یہاں آ کر پڑھانے کو تیار ہیں۔ مدرسے کا انتظامیہ انتظار میں ہے کہ جب خواتین کی تعداد آئے گی تو اور معلمات کو انتظام کیا جائے گا۔ کوئی بہن یہ نہ سوچے کہ اتنی ہی باجیاں ہیں، اتنے بچوں کو پڑھاتی ہے، ہم کو کیسے پڑھائیں گے، ٹائم کیسے نکلے گا، موقع کیسے ملے گا، اتنے چھوٹے بچوں میں ہم آ کر پڑھیں گے تو کیسا لگے گا۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے اپنے علاقے میں، پرانے شہر میں ایسے کئی مکاتب الحمدللہ خود میرے اپنے ساتھ پڑھے ہوئے ساتھی چلا رہے ہیں کہ جن کے پاس کئی خواتین آ رہی ہے پڑھنے کے لیے، اور پڑھانے والی عالمہ لڑکیاں ہیں الحمدللہ۔ کئی خواتین اب تک پڑھ کر ان کے کورس سے وہ کورس بھی پورے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس علاقے میں بھی کام اس طریقے سے ہوگا تو ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نصرتیں اس علاقے پر آئے گی، گھرانوں میں دین زندہ ہوگا۔ یاد رکھیں، جو جہالت کے ساتھ میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ گمراہی پر لے جاتا ہے۔ صحیح علم انسان کو روشنی دلاتا ہے، صحیح علم روشنی ہے، اور یہ روشنی اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد 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 دعوانا ان الحمد